بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، رات تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے دیکھیں گے۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ جائے گا۔ ناظرین، یہ تسبیح پڑھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے جسم کی اندرونی اور بیرونی بیماریوں میں شفا نصیب ہوگی۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھیں، اور اگر گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو صبح نہار منہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر حرف میں برکت، رحمت اور شفا رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وظیفہ اور عمل کو مکمل یقین، اخلاص اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے بیماریوں، پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ علاج اور اخراجات سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، حقیقی شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں اور دواؤں کے اخراجات کم ہو جائیں اور اللہ تعالی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے صحت، سکون اور راحت نصیب ہو۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک نہایت ضروری نعمت ہے۔ مناسب مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، لیکن جدید تحقیقات کے مطابق سونے سے پہلے زیادہ پانی پینے سے نیند متاثر ہو سکتی ہے اور رات میں بار بار اٹھنا پڑ سکتا ہے، جس سے آرام میں خلل آتا ہے۔ بعض اوقات صبح اٹھنے پر جسم میں سوجن بھی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسائل بڑھا سکتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تمام نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں جسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے
تو اس کا واضح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ ناظرین کرام، یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، یا رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے مکمل طور پر کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟
ہے کوئی دعا قبول کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، جب ہمارا مالک ایسی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو اس وقت مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب کریم سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسی خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کرتے رہتے ہیں اور تعبیروں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسے پہچانیے اور اسے پورا کریں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات مغفرت مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پروان چڑھنے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کے بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد اور فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے ثابت کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں۔
زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں، نکل جائے۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز کی سجدے کی حالت میں بندے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب تعالی کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ ان ارشادات مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جتنی طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی شناخت کرانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کرے، اس دنیا میں اللہ تعالی کو راضی کر لے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی تمام زندگی غمی، خوشی، تنگ دستی کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو یاد رکھا تھا، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور الفت میں مست رہتے تھے، اور وہ کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں،
میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ واقعی آپ نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد جو حضور کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو جائیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزہ رکھیں اور اس وقت رات کو تہجد پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالی کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ قیام اللیل تو بہت بڑی دولت ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بیماریوں، ذہنی پریشانیوں اور بے چینی کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عمل کو باوضو ہو کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ سجدے کی حالت میں پڑھیں اور مکمل ہونے کے بعد سامنے رکھے ہوئے پانی پر دم کر کے خود پی لیں یا مریض کو پلا دیں۔ بیماری کی حالت میں ٹوٹکوں کے بجائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے دعا فرماتے اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالی سے شفا کی امید رکھیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم اور مسنون دعاؤں میں عظیم برکت اور شفا ہے، جبکہ مثبت سوچ بھی صحت یابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے تمام بیماریوں کو کامل شفا، پریشان حال لوگوں کو سکون اور ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے احباب کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔